بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، مختلف حدیث ہیں، اور ان حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائی ہیں تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اس معاشرے میں جتنی بھی نقائص ہیں، جتنی بھی ہم کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو ہم کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں، اس کی جگہ اچھائیوں کو موقع دے سکتے ہیں، اچھائیاں لے کے آ سکتے ہیں۔ سب سے بنیادی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک شعبے سے ہے۔ تو بے ایمانی اور بے حیا جو ہے بے ایمانی ہے، تو ہم ایمانداری کا یہ ایک شعبہ ہے، تو کس طریقے سے ہم حیادار زندگی گزاریں، پاک زندگی گزاریں، ہمارے اور دوسروں کے جو تعلقات ہیں، رشتے ہیں، ان کو ایک لمیٹڈ ہونے چاہیے، محدود ہونے چاہیے، کتنا دوسروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہم حیا کی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک بہتر طور پہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ کھلی عام بے حیائی ہو یا جو چھپی ہوئی ہو، دونوں طرح ہم بے حیائی سے بچتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، تو اس طریقے سے لے کے آئیں کہ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الکلمۃ الطیبہ صدقہ، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ تو ہم کس طریقے سے روز اچھی بات، مثبت پہلو لے کے آئیں، اور ضروری نہیں کہ ہماری بات کو سنا جائے گا، ہم صحیح ہوں گے، تو اچھائی کو پھیلانے کے لیے ہم معاشرے میں کو برداشت کرنے کی طاقت ہونی چاہیے اور اچھی باتوں کو لے کے آئیں، لغویات نہ ہوں، بری باتیں نہ ہوں، اور جو بھی سوچ اچھی کے ساتھ بات کہی جائے گی تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مومن ایک دیوار کی مانند ہے، ایک عمارت کی اس مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔ تو ہم ایک مومن اگر پریشانی میں ہے، دوسرا مومن اس کو تکلیف ہونی چاہیے، پریشان ہونا چاہیے، اور کس طریقے سے اس کو کفار کے غلبے سے نکال سکتا ہے، کفار کا غلبے میں، کفار کی جو سویلائز تہذیب ہے، کفار نے کس طریقے سے ذکر کیا ہے مسلمانوں کو، تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے اور کس طریقے سے ہم نکل سکتے ہیں، اور یہ ہمیں شعوری طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسلمانوں کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، اس کی معاشرتی، معاشی، اخلاقی، دینی، ہر لحاظ سے ہم اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم کام کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ایک بنیاد ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، تو ایک کھجور کا اگر ٹکڑا بھی دے کے، کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے تو ہم آگ کی بچ سکتے ہیں، بچیں تو ہمیں بچیں، یعنی کسی بھی چھوٹی نیکی کو بھی ہم نہ چھوڑیں، جو موقع ہے اس کو ہم لیں اور حاصل کریں اور نیکی کریں اور نیکی کو پھیلائیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے ہم اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو، اس معاشرے کو بچا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے تو معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں، لوگوں کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اسلام کا ہی ہے نا، اسلام خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کر سکتے ہیں۔ ایک عورت جو کس طریقے سے ایک کتے کو پانی پلایا تو وہ دوزخ کی آگ سے بچ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ یہ مطلب کوئی بھی چھوٹی نیکی ہمیں یہ رکھنا چاہیے ذہن میں کہ وہ ایک چھوٹی نیکی نہیں، بلکہ اس کو ہم اویل کریں، اس کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، تو ایک مریض کی جب عیادت کرتا ہے تو عائد المریض فی المخرقۃ جنت الخطہ یرجع، مخرفۃ الجنت خطہ یرجع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والا شخص واپس آنے تک جنت کے درمیان گزارنے والی روش پر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب ہم مریض کی عیادت کرتے ہیں تو جب تک وہاں رہتے ہیں تو وہ ہم جنت کی ایک
راستے میں رہتے ہیں تو ہم مریض کو اس طریقے سے جائیں تاکہ یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے گھر آتے ہیں تو ہم جائیں، نہیں، بلکہ یہ ثواب سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، اللہ کی رضا کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، تعلیم دی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے کہ مریض کی عیادت کی جائے، مریض کو پوچھا جائے، مریض کو جو تکلیف ہے اس تکلیف سے نکالا جائے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم لوگوں کے گھر جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ لوگ جو ہے اس چیز ان کو، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور مریض کو حوصلہ دیا جائے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ بہتر ہو جائیں گے، اور ان کے گھر والوں کو تسلی دی جائے، اور اس نیت سے جائیں کہ یہ ایک بہت نیکی کا کام ہے، نہ کہ وہ ہمارے گھر آئے ہیں تب جائیں یا نہیں آتے تو ہم نہیں جائیں گے، اس چیز سے ہٹ کے۔ اسی طرح جنازے میں بھی یہی ہے کہ جب جنازے میں کسی کے شریک ہوتے ہیں تو اس نقطہ نظر سے جائیں کہ ہم نیکی کا ثواب، نیکی کے وجہ سے جا رہے ہیں اور اس کا اجر ملے گا، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اگر ہم کسی کے جنازہ شریک ہوتے ہیں تو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، تو اس میں ذہن میں یہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیہ، یعنی تم میں سے ہر ایک مسئول ہے اپنی رعیت کے بارے میں، اس کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ آیت تم میں سے ہر ایک راعی ہے، اس کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو حکمرانوں کو اس کے رعایا کے بارے میں، عوام کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایک گھر والے کو اس کے جو افراد ہیں، خاندان ہے بڑا جو ہے، اس کو پوچھا جائے گا کہ ان کی تعلیم تربیت کا، ان کو دین و دنیا کے لحاظ سے کتنا اس نے تیار کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ معاشی جدوجہد کے لیے آپ نے تیار نہیں کیا، معاشی جدوجہد کے لیے اگر اس کو آپ نے تیار نہیں کیا تو لوگوں سے مانگے گا، لوگوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہمیں ایسے فرد چاہیے جو دینے والے ہوں، لینے والے نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم ارے اپنے گھر والوں کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں آگ سے، جس کا ایندھن جو پتھر اور انسان ہوں گے، تو ہم کس طریقے سے کوشش کریں، بھرپور کوشش کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو ہے مستند ہیں، ان کو سیکھیں اور اپنے معاشرے میں کس طرح ہم کام کر سکتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کفا بالمرۃ کذبا یحدث بکل ما سمع، انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ جو سنے وہ سنائے وہ آگے پھیلا دے۔ اس سے معاشرے میں تنگی، معاشرے میں جو ہے فساد پھیلتا ہے۔ ایک چیز ہے ہی نہیں تو آپ کیوں چیزیں پھیلا رہے ہیں؟ ہمیشہ تحقیق ہونی چاہیے اس کے پیچھے۔ جب تک بلا تحقیق پہ آپ چیزیں ہم بیان کریں گے تو وہ معاشرہ جو ہے فساد، فتنہ اور لوگوں کے رشتے، محبت ختم ہو جائے گی، نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ معاشرے کو جو بھی چیز بیان کریں تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے تو جو بھی چیز ہو تو ہم بیان کریں، تو جو چیز صحیح ہے اس صحیح چیز کو بیان کریں، اور ایسی سنی سنائی چیزوں سے اجتناب کریں، اور تحقیق ہونی چاہیے، تحقیق کی بنیاد پہ آگے چیزیں پھیلانی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم جو چیز سنیں اور پھر آگے لوگوں کو منتقل کرتے جائیں اور شیئر کرتے جائیں، پوسٹ کرتے جائیں۔ تو یہ ہمیں اچھائی کا لیول جو ہے، اچھائی کی بہتری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ لیے یہ سنی سنائی باتیں جو ہے نا، یہی اس کے لیے جھوٹانے کے لیے کافی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسان یدیہ، مسلمان وہ ہے جس کے دوسرے مسلمان اس کی ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں۔ دو چیزیں، ایک زبان اور دوسرا ہاتھ، دونوں چیزیں مسلمان اگر محفوظ رہے ہیں، ایک شخص کوئی گال، غیبت، نفرت، وہ حسد نہیں پھیلا رہا، اس کے دل و دماغ میں حسد نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی دوسرے کے لیے بغض و نا نہیں ہے، بلکہ اچھائی، خیر خواہی ہے، اور دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا، دوسروں کو اذیت نہیں دیتا ہاتھ سے، اور بلکہ وہ محفوظ رکھتا ہے کوئی بھی اس کی پراپرٹی، کوئی بھی چیز وہ اس کی سیو ہے، دوسرا کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے، ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ تو یہ ایک بڑی چیز ہے۔ مسلمان وہ ہے، یعنی مسلمان کی تعریف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ دوسرا مسلمان اس کی ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے۔ تو ہمیں
دیکھنا چاہیے اور کس طریقے سے ہم کام کریں تاکہ معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں، معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. جہاں پہ ظلم زیادتی ہو، جہاں پہ دوسروں کے بارے میں عزت نفس مجروح کی جا رہی ہو، ایسی محفلیں، تو ہمیں بالکل ان چیزوں سے بچیں. اور کس طریقے سے ہم کام کریں، یہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم کام کریں اور یہ چیزیں پھیلائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ہیں ہمیں معاشرے میں، تو ہم پھیلا سکتے ہیں، آگے لے کے جا سکتے ہیں، اور بہتری کی جو گنجائش ہے وہ ہر وقت موجود ہوتی ہے. اور اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے بہتر سوچیں، اچھا سوچیں اور آگے چلتے جائیں، پیچھے رکیں نہیں. تو آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو بہتر کریں گے، اچھا کریں گے، اور یہ اچھائی جو ہے ہمارے دنیا آخرت میں کام آئے گی. تو ہم کیسے آگے جائیں، کیسے کام کریں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی توفیق سے ممکن ہے. والسلام.